سبسکرائب کیجئے اردو فار آل کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے۔ السلام علیکم فرینڈز، اردو فار آل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کتے کی تخلیق کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی۔ فرینڈز، مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ریاضتوں اور عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ فرینڈز، قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم کے پیٹ پر ایک سوراخ سا بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا تھا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ فرینڈز، یہ رات کو جاگتا ہے کیونکہ اسے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ انسان پر بھونکتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کا واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ امید ہے فرینڈز آپ کو یہ معلومات بھی ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں۔